علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں آج ہم نے فدیہ کے مسائل پڑھنے ہیں اور یہ صفحہ نمبر 99 ہے۔ الفدیہ تو فدیہ کے مسائل، مسئلہ 118 ہے، حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کو ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کرنا پڑ جائے تو اسے حسب استطاعت یعنی جتنی اس کی استطاعت ہو ایک بکرے کی قربانی دینی چاہیے یا 3 روزے رکھنے چاہیے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور اس میں وہ بخاری کی حدیث لائے ہیں، ان عبداللہ ابن معقل قال رضی اللہ عنہ قال قعدت الی کعب ابن عجرۃ رضی اللہ عنہ فی حاضل المسجد یعنی مسجد الکوفہ فسألتہ عن فدیۃ من صیام فقال حملت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمل یتناثر علی وجہی۔ عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے روزے کے فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے یعنی اس پر، تو وہ بتانے لگے کہ حالت حرام میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اس حال میں کہ جوئیں کثرت کی وجہ سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ والقمل، قمل جو ہے وہ جوؤں کو کہتے ہیں، یتناثر علی وجہی، یتناثر علی وجہی یعنی وہ اتنی زیادہ تھیں کہ میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کنت ارا ان الجہد قد بلغ بک ھذا اما تجد شاۃ قلت لا قال صم ثلاثۃ ایام او اطعم ستۃ مساکین لکل مسکین نصف صاع من طعام واحلق رأسک، رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، یعنی جوئیں اتنی کثرت سے ہو جائیں گی، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب یہ تو کنٹینیو ہی نہیں کر سکتا اور بال کٹوائے بغیر یا حلق کرائے بغیر تو گزارا نہیں، تو آپ نے فرمایا، اچھا بتاؤ ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف صاع یعنی 1 کلوگرام غلہ یا اس کی قیمت دے دو اور اپنا سر منڈوا لو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور یعنی یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ حاجی یا معتمر کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے جو منع کیا گیا ہے، تو پھر وہ لیکن اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنا منع ہے لیکن اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ کام کر لے گا اور اس کے بدلے میں پھر فدیہ دے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو بکری ذبح کر دے، اگر نہیں ہے تو صم ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھے، او اطعم ستۃ مساکین یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا تو 3 روزے رکھے، بعض اوقات کچھ لوگوں کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ روزے رکھیں، تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا پھر اگر وہ 6 مسکینوں کو نہیں کھلا سکتے یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف صاع یعنی 1 کلوگرام غلہ یا اس کی قیمت دے دیں اور اپنا سر منڈوا لیں۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ کتاب و تفسیر سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے اور رواہ البخاری جو آ رہا ہے نا، تو بخاری میں سورہ البقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ آیا ہے، باب قولہ تعالی فمن کان منکم مریضا او اذی من رأسہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر وہ فدیہ دے کے وہ کام کر لے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، پیج نمبر 100 ہے، مسئلہ 119 ہے، احرام باندھنے کے بعد کسی رکاوٹ کے باعث حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا معتمر کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے۔ حدیث میں اس میں بھی بخاری کی ہے، ان نافع رحمہ اللہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خرج معتمرا فی الفتنة فقال ان صددت عن البیت صنعنا کما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فأحل بعمرة من أجل أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان أحل بعمرة عام الحدیبیة۔ رواہ البخاری۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فتنوں کے زمانے میں عمرہ کے لیے نکلے، یعنی حالات خراب تھے، جیسے خانہ جنگی ہی جیسے چل رہی تھی، تو وہ کہنے لگے اگر میں خانہ کعبہ پہنچنے سے روک دیا گیا تو وہی کروں گا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، یعنی کفار مکہ کے روکنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربان کر کے احرام کھولنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، کیونکہ حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ہی احرام باندھا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم حج اور عمرے پر اس لیے نہیں جا رہے ہوتے کہ کچھ رکاوٹیں ہمارے نظر میں ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں احرام کھولنا پڑ گیا تو پھر دم دینا پڑے گا، اور پھر یعنی کہ مختلف طرح کے وساوس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے تھے۔ تو حدیبیہ کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور مکہ پر مشرکین کا ہی قبضہ تھا، اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، مسلسل تو وہ جنگیں کرنے آ رہے تھے مدینہ کی طرف۔ تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور پھر وہ اسی نیت پر تھا کہ اگر ہم روک دیے گئے تو پھر ہم احرام کھول لیں گے۔ تو پھر عبداللہ بن عمر نے پھر فتنوں کے دور میں یہ کیا کہ جب ان کو لگا کہ خانہ جنگی یا حالات ایسے ہیں کہ میں بھی میرا جو پہنچنا ہے مکہ تک مشکل ہو جائے یا میں روک دیا جاؤں، اور اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی نیت کی جا سکتی ہے جو یہاں پر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مسئلہ 120، حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنے کا فدیہ، ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج ادا کرنا ہے۔ ان عمر ابن خطابی و علی ابن ابی طالب و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم انہم سئلوا عن رجل اصاب اہلہ وہو محرم بالحج۔ عمر، علی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا فقالوا، تو انہوں نے فرمایا ینفذانی یمضیانی لوجہہما حتی یقضی حجہما ثم علیہما حج قابل والہدی، رواہ مالک فی الموطا۔ تو انہوں نے انہوں نے پھر کیا فتویٰ دیا کہ دونوں میاں بیوی حج کے ارکان ادا کریں یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اب جو ہو گیا وہ تو اب اس کو تو نہیں اب نکالا جا سکتا بیچ میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ بیچ میں ہی حج چھوڑ دیا جائے، حج کے جو باقی ارکان ہیں وہ ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، یعنی وہ حج کے جو 5 خاص دن ہیں وہ مکمل ہو جائیں، پھر اگلے سال دوسرا حج کریں گے اور ساتھ قربانی کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ رکن ہے نا کہ جس کے چھوڑنے سے پھر حج ہی آپ کا باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ حج ختم ہو گیا تو حج کے تو وہی خاص ایام ہے نا، اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر 9 10 11 12 اور یہ حج کے خاص دن گزر گئے ہیں تو آپ وہیں پر ہی اگلا حج کر لیں، وہ تو دن ہیں خاص جن میں حج کیا جاتا ہے، تو اب وہ کیا کریں گے کہ دوبارہ آئیں گے اور دوسرا حج کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اس کا کفارہ ہے، اور ساتھ قربانی کریں، اسے مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کسی بھی صورتحال سے بچائے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی انسان اپنے سارے زندگی کی کمائی لگا کر وہاں پر جاتا ہے اور وقت بھی لگاتا ہے، اور سارا کچھ، یہ حج کے سفر پر جانا ہے کوئی آسان نہیں ہے، اور یعنی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے تو ویسے ہی اس کو جہاد کہا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے ان تمام ممنوعات سے جن سے روکا گیا ہے، اور انسان اپنا حج مکمل کر کے واپس آئے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن رجل وقع بأہلہ وہو بمنن قبل ان یفید فامرہ ان ینحر بدنۃ، رواہ مالک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے منع میں اپنی بیوی سے صحبت کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ایک اونٹ کی قربانی دے، سے مالک نے روایت کیا ہے، تو فدیہ کی قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی یہ وضاحت آ رہی ہے۔ اس کے بعد آج جو ہم نے پڑھنا ہے التلبیہ، تو تلبیہ کے مسائل، مسئلہ 121 ہے، عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کا حکم ہے۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج منکم فلیحلل
فی حجہ رواہ احمد، صحیح حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ضروری ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 122 ہے تلبیہ کہنے کی فضیلت۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ملب یلبی الا لبى ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا و ہاہنا، رواہ ابن ماجہ، صحیح حدیث ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کا ثواب تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کی نا فضیلت نہیں پتہ ہوتی، یا ہم اس کے اجر و ثواب سے ناواقف ہوتے ہیں، تو حالانکہ عمل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، بے خبری میں، لا علمی جہالت میں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص تنہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وہ اذان کہے، پھر اس کے بعد اقامت کہہ کے وہ بلند آواز میں جب جماعت والی نماز ادا کرے تو اس کے ارد گرد جو بھی مخلوق ہے وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی جگہ پر اذان دیتے ہیں، اذان دینے والے کا اتنا ثواب ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ اس کی اذان کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سب کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ تلبیہ پکارنا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم کتنی ہی دفعہ پھر پکار بھی رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں نا بیچ بیچ میں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ تلبیہ پکارتے ہیں تو دائیں بائیں زمین کے آخری کناروں تک جو بھی ہے وہ تلبیہ کہتا ہے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ درج ذیل ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو سبحان اللہ، اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی حاضری کا اظہار ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یعنی اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے وقت بھی انسان جب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پکارتا ہے تو وہ یعنی کہ تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور حج کا سفر تو خاص ایسا سفر ہے کہ جس میں ہماری باقی عبادات بھی شامل ہیں، یعنی اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، قربانی بھی کی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ خاص انسان اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، ساری حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں۔ اور انسان جب تلبیہ پکارے تو اس کو محسوس بھی کرے، اس کی روح تک اس کے ساتھ ہو، یعنی صرف زبان سے یہ خالی الفاظ ہی نہ ہوں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد ہے تلبیہ کے لیے درج ذیل الفاظ کہنے بھی مسنون ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان من تلبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق، رواہ النسائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے لیے یہ الفاظ بھی ادا فرماتے: اے الہ الحق، میں حاضر ہوں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ کہنا مسنون ہے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رث و قطیفۃ تساوی اربعۃ دراہم او لا تساوی ثم قال اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، رواہ ابن ماجہ، صحیح حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر حج کیا جس کی پالان پرانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے: یا اللہ، میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس میں ہمارے لیے بڑا ہی سیکھنے کا مقام ہے کہ بعض اوقات ہم جب حج پر جاتے ہیں تو بہت زیادہ شو آف ہو رہی ہوتی ہے
کہ اور بعض اوقات تو لوگ انہی کاموں میں ہی پڑ جاتے ہیں کہ اچھا حج پر جا رہے ہیں تو ایسی سواری ہو، یہ والی ٹکٹ کرائی جائے، اور پھر لوگوں میں بھی اس کو مشہور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی کہ کپڑے کیسے، ٹھیک ہے ایک ضرورت کے تحت، کیونکہ موسم وہاں کا ایک مختلف ہوتا ہے، اس کے مطابق انسان کو کپڑے بنوانے چاہیے، لیکن اس میں ریاکاری اور شہرت کی طلب مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پالان بھی پرانی تھی، اور جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم سے یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی، ٹھیک ہے۔ دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، تو آپ سوچیں ذرا کہ کس ویلیو کی ہوگی نا یہ چادر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دعا ہے نا، یہ عموماً ہمارے سامنے نہیں آتی، کچھ بکس میں آپ کو انشاءاللہ ملے گی، تو پڑھنا نہ بھولیں اور اس کو دل سے پڑھیں کہ اللہم حجۃ لا ریا فیہا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، ولا سمعتا، اور نہ ہی کسی شہرت کی طلب مقصود ہے، یعنی کہ میں اپنی نیت کو صرف اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے تلبیہ کہنے کے بعد جنت حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔ ان خزیمۃ ابن ثابت ان ابیہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا فرغ من تلبیۃ سأل اللہ رضوانہ والجنۃ واستعفاہ برحمۃ من النار، رواہ شافعی۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے باپ ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اصل مقصد ہی تو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سفر پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس حد تک بھی ممکن ہو ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ مانگنا۔ تلبیہ کے بعد انی ارید الحج فیسرہ لی کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں۔ بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الحج افضل قال الحج والثج، رواہ ترمذی۔ صحیح حدیث ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج، یعنی جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے، والثج، اور قربانی دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور مرد اس میں بلند آواز سے پکاریں گے، جیسے آگے آ رہا ہے صرف مردوں کو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ ان خلاد ابن سعیبی ان ابیہ رضی اللہ عنہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتانی جبریل علیہ السلام فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، رواہ ابن ماجہ۔ صحیح حدیث ہے۔ خلاد بن صائب رضی اللہ عنہ اپنے باپ صائب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تو اسی لیے اوپر رضی اللہ عنہما آیا ہے نا کہ دونوں صحابی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ اس میں سنت کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، جو ہم پیچھے بھی ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ تو بعض اوقات انسان پتہ نہیں کچھ تو بعض اوقات لا علمی ہوتی ہے، بعض اوقات سستی، اور بعض اوقات وہ شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ بلند آواز سے نہیں پکارتا، تو جب وہ آخرت کے اجر و ثواب پر نظر رکھے وہ تو یہ ضرور کرے۔ عورت کو بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ صرف اتنی آواز جسے وہ خود سن سکے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاۃ، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں امام کے بھولنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نماز میں روک دیا گیا اور اتنے اہم کام پر کہ اگر تلاوت میں غلطی ہو جائے یا نماز کے کسی رکن میں کچھ ہو جائے امام سے اور مقتدی اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، تو جو مرد ہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، کیونکہ اس میں یہ ڈر ہے کہ نمازی فتنے میں نہ پڑ جائیں عورت کی آواز سے، تو یہاں اللہ کا حکم ہے اس کو ایز اٹ از ماننا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جب اونچی آواز سے عورت کا پکارنا یا یہ جو ہے منع کیا گیا، تو پھر حج میں بھی یہی ہوگا کہ مرد بلند آواز سے تلبیہ پکاریں گے
اور عورتیں آہستہ آواز میں، اور لیکن یہ ہے کہ چھوڑا نہ جائے، یہ نہ ہو کہ انسان بھول جائے، پڑھنا تو عورتوں نے بھی ہے۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یعنی طواف جب تک آپ شروع نہیں کریں تب تک آپ تلبیہ پکارتے رہیں، سو کے اٹھے ہیں پھر پکاریں، یا ویسے آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں جیسے، اور یا پھر بعض اوقات بھول کے ایک دم سے یاد آیا تو پھر سے پکارنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپ طواف تک پہنچ جائیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یمسک عن التلبیۃ فی العمرۃ اذا استلم الحجر، رواہ ترمذی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے میں حج اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہی وہاں پر حجر اسود سے استلام یعنی اس کا طواف کا آغاز کرتے تھے، استلام کا مطلب ہے کہ ہاتھ لگانا یا اس کو اٹھانا، جس طرح بھی آپ کر سکیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے۔ مسئلہ 132 ہے، حج میں 10 ذی الحجہ قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دینا چاہیے۔ ان الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبا حتی رما جمرۃ العقبۃ، رواہ ابو داؤد۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو بعض اوقات کچھ قافلے اجتماعی طور پر گروپ میں بلند آواز سے تلبیہ پکار رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اہل قافلہ کا اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ 2 ٹاپک ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے، سنا سمجھا ہے، اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دے کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں حج اور عمرے کے صورت میں، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر وہی بات ہے کہ آمین، جیسا جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے یہی کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حج کا سفر وہ سفر ہے کہ وسائل ہونے کے باوجود بھی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ خاص اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے کہ، تو اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا بھی مانگنی چاہیے، تو جتنی زیادہ تڑپ ہوتی ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلاتے بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات انسان کو اپنی معاشی تنگی کا خیال آتا ہے، تو اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو دور کرتے ہیں، مفہوم حدیث کا۔ تو اور بہت سے لوگوں سے سنا کہ انہوں نے وہ حج اور عمرے کے سفر کے لیے گئے، اور جب وہ واپس پلٹے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تمام معاشی جو کمی تھی وہ دور فرما دی، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، آپ نے جوائن کیا تو ہم نے یہ 2 کام کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ قبول فرمائے، اس میں جو آپ نے محنت کی تھی اسے لے کے ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال قبول فرمائے، نیک اعمال پھر ثواب دے اس کا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا بیٹا، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے جی۔ اچھا، آپ نے ابھی یہ بتایا نا کہ اگر کوئی مطلب غلطی جیسے ہو جائے اور ان کو احرام کھولنا پڑ گیا تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے آپشن جو اس کے لیے ایک جانور ذبح کرے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے پھر 3 روزے رکھ لے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں لاسٹ ٹائم جب حج پہ گئی تھی تو تب مجھ سے ایک یہ غلطی ہو گئی تھی کہ جو دوسرے دن کی رمی ہوتی ہے وہ زوال کے بعد کرنی ہوتی ہے، تو ہم نے زوال سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، جب رات کو جو کنکریاں مارتے ہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ جب پاکستان آ گئے تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو ہمیں زوال کے بعد کرنی تھی رمی، ہم نے تو زوال سے پہلے ہی کر لی، تو اس کے لیے ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ دم ہم پہ آ گیا کہ ہم کو کوئی جانور ذبح کرے، لیکن یہ بھی حرم میں کرنا ہوتا ہے ذبح، تو اب میرا کوئی وہاں پہ یعنی کہ کر نہیں رہا ہے، تو اب میں 3 روزے رکھ سکتی؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں اس میں نا مختلف طرح کے ممنوعات ہیں، یہ جو آپ رمی کی بات کر رہی ہیں نا اس میں تو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، تو میں بھی اس میں آپ کو پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو میسیج ہی کر دیتی ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اب آج کل اس میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ ہمیں خود یعنی کہ جلدی لے جا رہے ہوتے ہیں حج کے لیے، منع کی طرف بھی نا۔ وہ تو
وہ تو مینا میں بھی 7 تاریخ کو ہی رات کو ہی لے جاتے ہیں، ہاں حالانکہ 8 کو جانا ہوتا ہے نا، تو وہ تو اس ایک میں رات کو پہلے ہی لے آتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو نا ابھی اس میں دیکھ کے، تو میرا نہیں خیال کہ اس جی میں ہوگی، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف اچھا، فرمانے والا اللہ قبول کرے اور آپ کو دوبارہ سعادت عطا آمین فرمائے، آمین آمین۔ جی آمین آمین ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جی تو میں استطاعت تو رکھتی ہوں الحمدللہ، لیکن میرا کوئی وہاں پہ کر ہی نہیں رہا۔ میں 1-2 بندوں کو کہہ چکی ہوں، وہ میرا کر ہی نہیں رہا وہاں پہ۔ میں نے پیسے بھی بھیجنے کو کہا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی جانور ہی نہیں ذبح کرنے والا کوئی مل رہا ہے مجھے۔ میں نا تو آپ کو اس میں ابھی سے کائنڈلی یہ مجھے، میں چیک جی کر کے جی نا آپ کو کنفرم کر دیتی ہوں انشاءاللہ، تو یہ ہم نے لا علمی کی وجہ سے کیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی گئی تھی، اور میرے بھائی نے بھی، یعنی کہ اسی وقت ہی زوال سے پہلے پہلے ہی ہم سب نے رمی کر لی اس وقت۔ حالانکہ میں نے پھر بعد میں بکس میں پڑھا، پتہ چلا کہ زوال کے بعد اگلے دن کی رمی کرنی ہوتی ہے۔ تو اچھا کائنڈلی یہ آپ مسئلہ پوچھ کے تو مجھے بتا دیجیے گا، سینڈ کر دیجیے گا، یا میرا نمبر تو آ گیا ہوگا نا آپ کے ہاں، پاس، سینڈ میں کر نا آپ دیجیے کو گا اس میں۔ آڈیو میسیج ہی کر دیتی ہوں، ہاں انشاءاللہ میرا خیال ہے اس کتاب جی میں ہی جی آگے آئے گا انشاءاللہ، میں ابھی آپ کو دیکھ کے نا تو آپ کو اچھا بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، تھینک سبحانک یو بیٹا، اللہم و بحمدک، اللہ اشہد ان حافظ۔ لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔